سورہ ہود بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں اور پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ کتاب کی آیتیں بھی حکمت سے لبریز ہیں اور جس رب نے ان آیتوں کو بھیجا ہے وہ بھی حکیم ہے، باخبر ہے، خبردار کرنے کے لیے آیتیں آئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ خبر رکھنے والے ہیں کہ میری ان باخبر آیات کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اور قرآن کس لیے آیا ہے، کس چیز کی دعوت دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے یہ کتاب؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا، بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک وقت معین تک اچھی طرح سے فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کا جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال اور ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر اور درجات عطا فرمائے گا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر تم اس کتاب کے مطابق چلو گے اور توبہ استغفار کرو گے تو اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور توبہ کے بدلے میں جو ہے کیا ملے گا؟ دنیا میں ایک وقت تک رہنا ملے گا اور بہترین طریقے کا رہنا ملے گا، نعمتوں کے ساتھ فضل ملے گا اللہ کا۔ لیکن جو نافرمانی کرے گا تو پھر بڑے دن کا عذاب بھی آ سکتا ہے، موت کا عذاب ہو، قبر کا عذاب ہو، یا پھر قیامت کا عذاب ہو۔ ہر عذاب ہی جب کسی پر پہلی سٹیج سے جو کوئی گزرتا ہے نا، نافرمان کافر، تو اس کے لیے تو وہی بڑا عذاب ہوتا ہے نا۔ اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو آشکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، وہ مشرکین لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا تو یہ اپنے آپ کو نا بچتے بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑے۔ چنانچہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے کھسک جاتے، چپکے سے نکل جاتے کہ ہمیں روک لیں گے، پھر کہ ہمیں نصیحت کرنی شروع کر دیں گے، دعوت کا کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح بعض احمق کوئی گناہ کا کام کرتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو نا چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے، ایسے موڑ لیتے اپنے کندھے، اپنا پیٹھ، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے اور اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے ہیں۔ تو یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہیں، منہ چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ ہے وہ تک کو بھی جانتے ہیں۔ 12واں پارہ، وما من دابہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق کی جو ذمہ داری ہے نا وہ اللہ پر ہے۔ زمین میں جتنے بھی قسم کے جاندار ہوں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا مکوڑا کیوں نہ ہو اور چاہے وہ ہم انسان کیوں نہ ہو، جس کا جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اسے مل کے رہے گا۔ لیکن حکم ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ ہم نے محنت بھی کرنی ہے اور اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، لیکن سارا بھروسہ ہمارا اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید اللہ سے ہونی چاہیے، دعا اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جو اپنے اسباب ہوتے ہیں، لائک اپنی کوئی سکل ہے، علم ہے، ڈگری ہے، اس کو نہیں ہم نے سمجھنا کہ اس کے ذریعے میں بہت کچھ بنا لوں گا، میں بہت کچھ بن جاؤں گا، سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، کریڈٹ، بھروسہ، توکل، وہ سب جو ہے وہ اللہ پہ ہی رکھنا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 روز 6 ادوار میں پیدا کیا، اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً کہیں گے یہ تو سرئی جادو ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، نعمتیں دیں، ہم کو پیدا کیا، کس لیے؟ کہ وہ چیک کرنا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اب اچھے عمل کون کرتا ہے۔
اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اہل مکہ جو تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نہیں ایمان لاتے اور ہم کفر کرتے ہیں، تو آپ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو ابھی تک تو آ نہیں رہا، اور کب آئے گا؟ پھر کیوں نہیں آتا؟ مذاق میں اس کو لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس دن وہ آ گیا نا تو پھر ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں، تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، لائک صحت ہے، اولاد ہے، اور رزق ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، دنیا ہے، مال ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی دین ہوتی ہے۔ پھر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اسے واپس لے لیتے ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ لیئوس کفور، بہت ہی مایوس، بہت ہی ناشکرا، رونا دھونا، قسمت کو کوسنا۔ مایوسی جو ہے وہ مومن کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ اچانک سے اگر کوئی نعمت چلی گئی ہے، فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچانک سے بیماری آ جائے، کوئی موت واقعہ ہو جائے، کوئی اور کاروباری نقصان ہو جائے، تو پھر انسان ایک دم سے پریشانی میں آتا ہے نا، ساری پچھلے نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے احسانات بھول کر بس اسی تکلیف کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور زبان سے شکوے، نصیب کو کوسنا، سب کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی نعمت چھین جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو عین اس وقت ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ مایوسی جو ہے وہ مومن کی صفت کے خلاف ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت پہ شکر کرتا ہے، اور تکلیف میں جو ہے نا صبر کے ساتھ اجر کی امید رکھتا ہے۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو ضرور کیا اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا رویہ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، پھر وہ چلی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے اچھے دن آ گئے، تو پھر تو ایسے ہو جاتا ہے اس نعمت کے مزے میں اور مستی میں، ایسا کھو جاتا ہے جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، اور زیادہ اکڑتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا اتراتا ہے۔ حالانکہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کا عاجز ہونا چاہیے، اور مزید جو ہے اترانے لگ جاتا ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 11، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اب یہاں پر مومن کی صفت جو ہے نا وہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ ایک صابر مومن جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگا اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ہرگز ممکن نہیں اے رسول، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کفار مکہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے، یہ کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے، یہ لا دیں، یہ بنا دیں تو پھر ہم جو ہے آپ کو نبی مانیں گے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا چاہتے تھے کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں، معجزے ان کو کر کے دکھائیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ان کی باتیں سن کے آپ نے جو ہے دعوت اور داعی کا جو فریضہ ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور چاہے یہ مانیں یا نہ مانیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ انہیں سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ خزانے اور سزا عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں صرف ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، کہ اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو پھر عذاب آئے گا اور قیامت کو حساب دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ میرا کام نہیں ہے کہ میں جو ہوں خزانے اتاروں یا عذاب جو ہے یا سزا جو ہے وہ مانگوں۔ پھر آگے ہے، کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی ایسی پھر اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو اے مسلمانوں۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟
جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے نا، دنیا بنانا، سنوارنا، حاصل کرنا، دنیا زیادہ کرنا، لائک کفار مکہ اور مشرکین وغیرہ بھی تھے، تو نیکی کے بھی کچھ کام کرتے تھے، جیسے بہت زیادہ سخی تھے، بیت اللہ میں آنے والے زائرین کی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، دھیان رکھتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے، لیکن دکھاوا بھی تھا، شہرت بھی تھی، دنیاوی فائدہ ان کو مطلوب تھا، اور وہ اس نیت سے بھی نہیں کر رہے تھے کہ آخرت میں ہمیں اس کا کچھ اجر چاہیے، اور نہ ہی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے۔ پھر دیکھیں ایمان بھی نہیں تھا نا، کفر تھا، تو پھر اس لیے کر کے ان پر جو ہے وہ دنیا ہی زیادہ کر دی گئی، کیونکہ دنیا ہی ان کو مطلوب تھی۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیا، اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے ضائع ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل ہو کر رہ گیا، بیکار ہو کے رہ گیا۔ یعنی دنیا میں جو تھوڑی بہت اگر نیکیاں بھی کی تھیں ان کا بدلہ بھی ان کو دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک کفر کا انجام جو ہے بھگتیں گے، اور گناہوں کا جو ہے وہ سزا پائیں گے۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو۔ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ کا ٹھکانہ ہے؟ سو اسے سننے والے تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے، بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو تمام لسنرز اور ریڈرز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور آپ کے لیے آئی ہے، اور آپ جو ہو اس میں کوئی شک نہ کرنا، اور لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے نا وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت میں سمجھی نا، اس میں ایک کمپیریزن بھی کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، کیسی کتاب؟ جو پچھلی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی واضح دلیل ہے، اس کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور دوسری طرف یہ جو کافر ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک کے پاس تو دلیل ہے اور دوسرے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اکثر جو لوگ ہیں نا وہ مانتے ہی نہیں، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اوکے، پھر آگے ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے نہ تھے اور نہ حق کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور بہتان وہ باندھتے تھے، وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، کافر اور مسلم دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آیت نمبر 24 میں نا اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل کے ذریعے کمپیریزن کر رہے ہیں کافر اور مسلم کا، کہ ایک طرف تو وہ شخص ہے فزیکلی اندھا اور بہرا ہے، ٹھیک ہے، فزیکلی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو فزیکلی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے نا، دنیا میں فزیکلی بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک طرف وہ شخص ہے جو ہدایت سے، حق سے، دین سے، اللہ کی معرفت سے دور ہے، علم سے دور ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اور ان دونوں کو جب دنیا میں ان کے اعمال ایک جیسے نہیں، ایمان ایک جیسے نہیں، تو انجام کیسے ایک جیسا ہوگا؟ افلا تذکرون، اللہ تعالیٰ فرمانے پھر بھی تم نصیحت نہیں قبول کرتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دینے کے لیے۔ جس طرح کفار نے جو ہے تنگ کیا ہوا تھا اور ستایا ہوا تھا، مذاق اڑاتے تھے، اذیت دیتے تھے، تو نوح علیہ السلام کی مثال جو ہے سامنے رکھی گئی کہ کیسے انہوں نے 950 سال جو ہے اتنا لانگ پیریڈ تبلیغ کی، اور ان کی قوم کا بیہیویئر کیا تھا، اور جو بھی ہے وہ ساری ہم آیات میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ صرف کس لیے آ رہا ہے؟ تسلی دینے کے لیے تمام مومنین کو جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس راستے میں پریشانیاں مصیبتیں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک دن کا عذاب تو دردناک ہوگا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ دن بھی بڑا دردناک ہوگا۔ تو اس کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا ہمیں تو تم اپنے ہی جیسے ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست حقیر لوگوں کے، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یعنی قوم نے اعتراض کیا کیا کہ تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، کیا ڈیفرنس ہے؟ سیکولرلی جو تمہیں سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، وہ تو غریب غربا لوگ ہیں، اور جو ہماری شان ہے، جو ہمارا سٹیٹس ہے، وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں، کیوں جو ہے تمہارے پیچھے لگیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں، اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے حضرت کہہ رہے ہیں سوچو تو صحیح، اور دنیا کے ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جب حقیقی علم کے ساتھ، اوتھینٹک علم کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہو، اور بندہ جو ہے آگے سے طرح طرح کے اعتراض کر کے نہ کر دے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ اگر یہ واقعی دلیل سچی ہوئی، جس چیز سے دعوت دی جا رہی ہے، جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہ واقعی دلیل ہوئی، اللہ کی طرف سے ہوئی، تو میں نے اس کا انکار کر دیا، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا، دین دنیا آخرت سب برباد۔ پھر سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، نبوت، علم، ٹھیک ہے، دین کی خدمت اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، اور سیکنڈلی خود سے بھی نہیں ملتی، ہر کسی کو بھی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ خود چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اور مزید اس میں یہ ہے کہ مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی، یعنی تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، تمہارے سامنے حق ہے اور تمہیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، تو زبردستی تو تم پر نہیں ٹھوسا جا سکتا نا، جب تم خود ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جب کہ تم خود ہی ناپسند کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی مال دولت بھی تو طلب نہیں کرتا، میرا جو تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری کون مدد کر سکتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں اور فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا، یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر آگے ہے وہ کہنے لگے اے نو، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے بہت ہی جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ جھگڑا دیکھیں خود ہی کر رہے تھے، تانے دے کر، دھمکیاں دے کر، بات کو مزید بڑھا کر، اعتراضات کر کر خود ہی جھگڑے جا رہے تھے۔ حضرت نو تو صرف کلیریفیکیشن دے رہے تھے اور اپنے دعوت ہی کے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے، تو آگے سے انہی کو کہنے لگے کہ تم تو بہت ہی جھگڑالو ہو، تم تو
تم نے تو جھگڑا بڑھا دیا۔ دنیا میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اصل میں خود جھگڑا کرنے والے، فساد کرنے والے ہوتے ہیں، پہل کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب انہیں چپ کرایا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، تو وہ الٹا جو ہے نا سامنے والے پہ ڈال دیتے ہیں کہ تم بہت جھگڑالو ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، تم جھگڑے سٹارٹ کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 34 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری نصیحت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ ہماری دعوت، ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں، کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں، ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لائن پہ لانا چاہتے ہیں، اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، نماز سے جو ہے تعلق اس کا مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہماری ساری ایفرٹ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ کب چاہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ بندے کا دل دیکھتے ہیں کہ اس میں خود بھی کوئی شوق ہے، انٹرسٹ ہے، اور یہ نصیحت قبول کرنے کے لائق ہے، پھر ہی جو ہے موقع ملتا ہے نا۔ بار بار نافرمانیاں ہو، ڈھٹائی ہو، تکبر ہو، اترانا ہو، اور زبان سے جو ہے انکار ہو، تو پھر کہاں سے موقع ملتا ہے؟ پھر تو مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنا کام چھوڑنا ہے، ہم نے موقع محل دیکھ کر جو ہے وہ دعوت دیتے رہنا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے، اچھی بات جو ہے بتاتے رہنا ہے، ہمیں ہمارا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت ایمان لا چکے، سو آپ ان کے تکذیب اور استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بس جو ایمان لے آیا اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صرف 80 جو تھے نا لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، اور اتنے لمبے طویل عرصے میں دیکھیں گنتی کے چند لوگ، تو کتنے سخت دل لوگ ہوں گے نا جو مان کے، جنہوں نے نہیں ایمان جو ہے اپنا ٹھیک کیا، ایمان لے کر آئے۔ باقی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں ان کی ان حرکتوں پر، مذاق پر، جھٹلانے پر آپ غم نہ کریں۔ تمام ہی انبیاء کو غم ہوتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ قوم ہے جو ہے نا بچ جائے، لائن پہ آ جائے۔ بالکل ایسے جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کے لیے، والدین کو اپنے بچوں کے لیے غم ہوتا ہے جب وہ بگڑ جاتے ہیں، انہیں بچانا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی فکر، دنیا کی فکر، آخرت کی فکر میں، ایسے ہی انبیاء کو بھی اپنی امتوں پہ نا غم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو برابر کر دیا کہ عذاب آنے والا ہے، اور ظالم جو ہے وہ ختم ہو کے رہیں گے، تو اس وقت جو ہے آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی، پھر اس وقت جو ہے کوئی ان کو بچانے کی ریکویسٹ نہیں کرنی۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسا تم تمسخر کر رہے ہو، یعنی آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل تمہارا بھی اڑے گا۔ سو تم عنقریب جان لوگے کہ اس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا، تو ہم نے فرمایا اے نوح اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے چلو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سمندر کے سفر پر نا یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہی کے لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرما دے۔ اسی اثناء میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔
اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، ربی انبنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں سے داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ حضرت نوح کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی، باپ تھے نا، اس لیے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، ہائے اللہ میرا بیٹا۔ ارشاد ہوا، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے، حسب نسب کے حوالے سے نا حضرت نوح نے ریکویسٹ کی، کیونکہ نبی کے لیے جو ہے نا وہ نسب حسب نسب میٹر نہیں کرتا، بلکہ ایمانی رشتہ جو ہے میٹر کرتا ہے۔ تو جو حضرت نوح کا بیٹا تھا اس کے سارے انٹرسٹ اور اس کی صحبتیں جو تھیں وہ کفار کے ساتھ تھیں، اور ان کی عادتیں بھی ویسی تھیں، اور انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، تو اعمال بھی اچھے نہیں تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آخرت میں ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے، نسب حسب ذات یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ لیکن آج کل جو ہے نا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ چند نام محض جو ہیں وہ مخصوص کر لیے گئے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اور قبر میں بچا لیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں ایسی کتنی اگزامپل موجود ہیں کہ حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت لوط کی بیوی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کے والد، تو خاندانی اور خونی رشتہ تھا، خاندانی افراد تھے، لیکن ایمان اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے تعلق جو ہے وہ کام نہ آیا۔ تو آخرت میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا، ہمارے ایمان اور عمل۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، مجھ پہ رحم نہیں فرمائے گا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً اپنی غلطی سمجھ آ گئی کہ ایک غلط چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، تو عاجزی کی، ریکویسٹ کی، تو بس استغفار کی، اللہ سے جو ہے رحمت کی دعا مانگی۔ اور یہ دعا بھی ہے کہ جب کوئی غلط چیز انسان مانگ لے، زبان پر آ جائے کوئی غلط چیز کا ذکر یا دعا کی صورت میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایز اے دعا یہ پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ اس کے ترجمے پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا گیا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور آئندہ پھر کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرایاب فرمائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی کہ جو صحیح رہے گا تو اس سے تو دنیاوی نعمتیں ملیں گی، پھر انہی میں سے کچھ لوگ بھٹک جائیں گے تو ان پر دردناک عذاب آئے گا۔ یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کریں، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 49 میں دوبارہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ما کنت تعلمها، آپ بھی نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، ماضی کے ان قصوں کو، انبیاء سے ریلیٹڈ باتوں کو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اور کلیئر ہوگی کہ نبی جو ہوتے تھے وہ غیب نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی نہیں جانتے تھے، عام انسان کیسے غیب کی خبریں دے سکتا ہے؟ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا، غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھتے ہو۔ اب پھر سٹیپ بائی سٹیپ سارے نبیوں کے واقعے آئیں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اے میری قوم، میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرا اجر فقط اس کے ذمے پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جانب صدقے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔
آیت نمبر 52 میں ہمیں استغفار کا فائدہ پتہ چل رہا ہے کہ کثرت سے استغفار کریں تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے، گناہوں سے معافی بھی مل جاتی ہے، اور آسمان سے جو ہے وہ بارش جو رحمت کا سبب ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ سیکنڈلی قوت پہ قوت جو ہے وہ بڑھتی ہے، جسمانی قوت، ذہنی قوت، عددی قوت، ساری اس میں جو ہے پھر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو سنت رسول بھی ہے کہ کم سے کم جو ہے 70 سے 100 بار استغفار جو ہے پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اگر ٹائم نہ ہو تو کم سے کم 3 بار کوئی استغفار کی دعا قرآن سے یا حدیث سے جو مسنون ہے وہ جو ہے پڑھ لینی چاہیے۔ پھر آگے ہیں، وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایک کے بعد ایک دیکھیں دھمکی لگا رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں اور دھمکی لگا رہے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک کرانتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پہ توکل کیا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ ان کا گناہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 59 میں۔ اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار ہود کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ آیت نمبر 61۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی نبی تھے ان کی فرسٹ پرائیورٹی کیا تھی، دعوت حق کا میسج کیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ ریچولز نہیں ہوتے کہ نماز پڑھنی ہے اور قرآن ہے تو اس کی تلاوت کرنی ہے، دعا بھی اس میں آ جاتا ہے، پھر ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، بندگی میں کاؤنٹ ہوتی ہے، بندگی کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا اخلاص، ہماری نیت، ساری چیزیں۔ پھر آگے ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے زور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب اور انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام بھی تم تک نہ پہنچائے، اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقعہ ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ ان کی قوم نے ڈیمانڈ کی تھی معجزے کی کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں تو پھر، اور وہ نکلے اور پھر ایک بچہ بھی پیدا کر دے تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور وہ قبول ہوئی اور وہ معجزہ ہو گیا۔ پھر بھی جو تھے نا بہت ہی سخت دل لوگ تھے، نہیں ایمان لے کر آئے۔ تو اب پھر حضرت صالح نے ساتھ نصیحت کی کہ اونٹنی کو جو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، اسے چھوڑ دو، اب یہ اللہ کی ہے،
اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی چھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے۔ اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ صبح کے وقت عذاب آیا جس وقت سو رہے تھے، غفلت میں تھے، تاکہ بھاگ بھی نہ سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، گویا وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی جواباً سلام کہا، پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتے بھیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو فرسٹ تھنگ کیا انہوں نے کہی، سلام۔ تو مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو رواج دو، ہر کسی کو سلام کیا جائے، جاننے والے کو بھی نہ جاننے والوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کا بھی وہ عمل نظر آتا ہے۔ سیکنڈلی کہ آپ علیہ السلام کی ہمیں مہمان نوازیاں نظر آتی ہے کہ جیسے ہی مہمان آئے تو دیر بھی نہیں کی اور فوراً سے جو ہے جو گھر میں بیسٹ تھنگ تھی وہ جا کے لا کے رکھ دی۔ پوچھنا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، ٹھنڈا گرم، بس جو چیز تھی جو گھر میں ہے اس کو لا کے جو آگے رکھ دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ اس زمانے میں نا ایک یہ تھا وہاں کا کلچر کہ جب مہمان گھر میں آتا اور اگر وہ کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، نہیں کھاتا، تو دیٹس مین وہ کسی غلط نیت سے آیا ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے کھانے کو نہیں ہاتھ لگا رہا۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے نا ڈر گئے، تو پھر فوراً ہی فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط پر جو ہے عذاب لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، لیکن پھر بھی ان کے اختیارات جو تھے نا وہ محدود تھے، وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے تھے، اور فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے انسانی روپ بھی لے سکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو غیب کا نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے، اور نہیں پہچان سکے تبھی تو دیکھیں کھانا لے کے آئے نا، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے۔ اور ایک اور چیز، حضرت ابراہیم انسان تھے، وہ نبی تھے لیکن انسان تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں سیکھنے کو جاننے کو مل رہی ہیں۔ اچھا، پھر وہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو پھر آگے آیت نمبر 71، ان کی اہلیہ سارا پاس ہی کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑی، سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ آئے تو اس طرف تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں ان کے پاس بھی خوشخبری بھیجی کہ آپ کو بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا۔ اور وہ کہنے لگی ہائے حیرانی، کیا میں اب بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ یعنی آپ پر تو اللہ کی رحمتیں پہلے سے ہی ہیں، کتنے سارے انسیڈنٹ ہوئے، آگ گلزار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل کو بچانا، اور حضرت سارہ کو جو ہے وہ ان کی عصمت کو محفوظ رکھا گیا، تو آلریڈی جو ہے اتنی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایج میں پر آ کر آپ کو اولاد دے سکتے ہیں، اور صرف اولاد نہیں، پوتے کی بھی خوشخبری ہے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے بہت لمبی عمر ملے گی، بیٹا پیدا ہوگا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر جا کے پوتا ہوگا نا۔ پھر آگے ہے جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا تو ان کے پاس بشارت آ چکی، تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے آہ بھرنے والے حلیم تھے اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، نرم دل تھے نا، تو اس لیے جو ہے قوم کے بارے میں فکر مند ہونے لگے کہ عذاب آئے گا تو ختم ہو جائیں گے سب لوگ، سزا پائیں گے، اس طرح سے وہ بات چیت کرنے لگے۔
فرشتوں نے کہا ابراہیم اس بات سے درگزر کیجیے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، وہ کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے۔ یہ جو حضرت لوط ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور جب حضرت ابراہیم آگ سے جو ہے وہ صحیح سلامت نکل آئے تو ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی، لیکن حضرت لوط جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ پریشان وہ یہاں پر اس لیے ہو گئے کہ فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے، تو ڈر ہوا کہ قوم پہلے ہی غیر اخلاقی حرکتوں میں مبتلا ہیں، تو اب یہ مہمان کے طور پر میرے پاس آئے ہیں، تو اب آگے کیا ہوگا، اس لحاظ سے فکر مند ہو گئے۔ سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور لوط کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری نافرمان قوم، یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بدطریقے نکاح پاکیزہ و حلال ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں سے اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں؟ یعنی جو قوم کے لوگ تھے نا، وہ آ کر ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب ان میں جو تھی مردوں سے فزیکل ریلیشن جو ہے نا قائم کرنے کی غلط عادت تھی۔ تو حضرت لوط نے سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، جو اللہ کا ایک قانون ہے، عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ اٹھاؤ، تو بجائے اس کے تم جو ہو مردوں کی طرف آتے ہو، اور یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے پریشان نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ کیا تمہیں کوئی سمجھدار نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے جو تمہیں روکے ٹوکے سمجھائے؟ وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، یعنی کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں، ہماری کیا ڈیمانڈ ہے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھیں، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، اپنی بیوی کو، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا وقت مقرر ہے صبح کا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ حضرت لوط کی جو بیوی تھی نا، اس کا بھی سارا ساتھ انٹرسٹ دلچسپیاں جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھیں، اور وہ سارے جو ہے راز بھی فاش کر دیتی تھی، اور اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ساتھ نہیں لینا، وہ بھی عذاب ہی کی مستحق ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے تہ بتہ گرتے رہے، اور آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے۔ نشان سے مراد ہے کہ ہر پتھر نا اپنے ٹارگٹ کو پہچانتا تھا، اور ایک پتھر ایک شخص کو لگنا کافی ہو جاتا تھا، ختم۔ اور یہ عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچایا کرو، جو اللہ کے دیے ہوئے بچت ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی کمانے کے، مال حاصل کرنے کے کتنے سارے غلط طریقے، انہوں نے باطل طریقے اپنائے ہوئے تھے نا، اور پھر زمین میں فساد بھی مچاتے تھے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 86 میں فرمایا جا رہا ہے بقیت اللہ خیر، اللہ کی دی ہوئی بچت جو ہے نا حلال، وہی بہتر ہے ہر انسان کے لیے۔ ہمارے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ حلال قلت ہو، تھوڑا ہو، لیکن وہ بیسٹ ہے۔ حرام کثیر بھی ہو، لیکن اس میں اللہ کی ناراضگی ہو اور نافرمانی ہو، تو وہ جو ہے جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، حلال کے بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہے۔ وہ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اعمال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ تانا دیا ان کو۔ جب کوئی انسان کسی کو سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے نا، برائی چھوڑنے کی بات کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے، تو اکثر لوگوں کو نا بڑا تانا ملتا ہے یہ نماز کا، ہاں بڑے آئے نمازی ہمیں سمجھانے والے، تو وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے۔
اور پھر اینڈ میں مزید کیا کہتے ہیں کہ انکا لانت الحلیم الرشید، ہاں بس تم ہی ہدایت یافتہ ہو، سب سے بڑے ہدایت والے تو تم ہی ہو، تمہیں ہی ہدایت ملی ہے، بڑے ہدایت دیندار، اس طرح سے تانے دیے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب پہنچے جیسے عذاب قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان و محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیتے، تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ پہلے تو کہہ دیا کہ ہمیں تو آپ کی باتیں ہی نہیں سمجھ آتی، کیا آپ جو ہیں یہ مشکل مشکل باتیں کرتے رہتے ہیں، مثالیں دیتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، کسی کو دین کی طرف لائیں، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارا دماغ نہیں کام کرتا، ہمارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، دین کی بات نہیں سمجھ آتی، قرآن کی بات نہیں سمجھ آتی، آیتیں یاد نہیں ہوتی، ترجمہ نہیں سمجھ آتا، لیکن لیٹسٹ ہر ٹیکنالوجی کا موبائل، اس کی ایپ، اس کی سیٹنگ آج ہر بندے کو آتی ہے۔ کبھی غور کیا؟ قرآن کے لیے، دین کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے نا، انسان کہہ دیتا صاف کہ نہیں میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے نہیں مشکل مشکل یہ باتیں سمجھ آتی، پڑھا جاتا، یاد کیا جاتا، سر درد ہوتا ہے، آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ تو جو ماننا نہ چاہے، سیکھنا نہ چاہے، جس کی نیت اندر سے ایسی ہو نا، تو پھر ایسی پھر زبان سے باتیں ہوتی ہیں، انکار۔ پھر دوسرا جو ہے ان کو کہا کہ آپ کی ہمارے جو ہے کوئی ایسا سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کو فالو کریں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پشت سے پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہیں تمہارے سب کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 91 میں کہ ہم بس برادری کا لحاظ کر رہے ہیں جو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تمہیں تو ہم ہلاک کر دیتے۔ تو یہاں پر اب شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم برادری کی وجہ سے جو ہو لحاظ کر رہے ہو، اور تمہیں اللہ کا کوئی خیال نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے اور رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن بحران کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے رہے گی، کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ برقرار ہیں، کچھ نیست و نابود ہو گئی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا اور وہ دیوتا تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ یہاں پہ کفار مکہ کے لیے میسج ہے، اور ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کے سوا جو ہے کسی کو مانتا ہے، کہ ان تمام قوموں پہ عذاب آیا تو جس جس کو بھی اللہ کے سوا یہ پوچھتے پکارتے تھے عذاب سے بچا ہی نہ سکے، الٹا انہی کی وجہ سے تو اور عذاب آیا، عذاب میں یہ پکڑے گئے، ان کی ہلاکت بربادی تو ہوئی ہی انہی کو ماننے اور پوجنے کی وجہ سے ہے، یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔
اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ دیکھا جرنلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، یہ قصے جو بھی پڑھیں سنیں تو اس میں میسج کس کو ملے گا، لیسن نصیحت کس کو ملے گی، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ تو دنیا میں عذاب آئے تھے نا، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو وہ ابھی سے اپنی دنیا درست کر لے گا، پھر دنیا کے بھی عذاب سے بچ جائے گا اور آخرت کے بھی عذاب سے۔ یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جس میں سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر مقررہ مدت کے لیے جو پہلے سے طے ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان کے مقدر وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین اس وقت تک ہوں گے، قائم رہیں گے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا رونا ہوگا جو ختم نہیں ہوگا، اور رونا بھی جو ہوگا نا، یہ آنسو جو آنکھ سے نکلیں گے وہ خون کے آنسو ہوں گے، افسوس، شرمندگی، عذاب کا ڈر۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے یہ وہ عطا ہوگی جب کبھی منقطع نہ ہوگی، یعنی جو جنت میں چلا گیا چلا گیا۔ پس اے سننے والے، تو ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پر پوجا نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کرتے آئے، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس غیر اللہ کی عبادت کی، اور صرف دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، بس جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، بچپن میں آنکھ کھولی، جس ماحول میں پڑے بڑے ہوئے تو کرتے آ رہے ہیں، چل اسی طریقے پر چلتے آ رہے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے ثابت نہ ہوتی کہ تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جو آپ کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز ادا کیجیے۔ دن کے دونوں کنارے مطلب فجر کے وقت اور شام کے وقت، مغرب اور عشاء، اور رات کے کچھ حصوں میں مطلب عشاء اور تہجد کا ٹائم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ نیکیاں زیادہ کریں، تو کیا ہوگا کہ جب انسان نیکیاں زیادہ کرے گا تو برائیاں مٹتی چلی جائیں گی، اور برائیوں کی عادت چھوٹتی چلی جائے گی، اور بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے برائیاں مٹ جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکیاں زیادہ کریں اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا جزائے نہیں فرماتا۔ سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خرد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد و انگیزی سے روکتے، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ عادی مجرم تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے، حالانکہ اس کے اندر نیکوکار موجود ہوں۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک جنرلی طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی بستی میں، علاقے میں، ایون کہ کسی گھر میں کوئی نیک بندہ ہے، توبہ استغفار کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کی اکثریت اگر گناہ گار ہے، نافرمان ہے، تو عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اس ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے برکت
ہوتی ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا، بلکہ سب کو مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی دی، اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا، بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سب سے جو ہے ضرور بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے عبرت اور یاد دہانی بھی ہے، اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنے مقام پر عمل پیرا ہوں۔ صورت کا اینڈ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی پہ تسلی دے رہے ہیں، اور ان واقعات کے ذریعے جو ہیں وہ ڈھارس بنا رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ اپنی جگہ بس کام کرتے جائیں، جو آپ کے ذمہ ہے نا وہ کریں، اور ان سے کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے غیب اللہ ہی کا تو ہے، اسی کی طرف ہر ایک کا کام جو ہے وہ لوٹایا جاتا ہے، اور سو اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف۔